MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد۔ سامعین کرام، معزز مشاہدین، یہ سیشن جو مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ 9واں سیشن ہے جو آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات کے عنوان سے۔ تو آئیے ہم جو ہے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 38 یہ ہے کہ فقیر لوگ میرے گھر کے پاس آتے ہیں اور وہ جو اللہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں، یا غیر اللہ کی شان یعنی کسی ولی کے سلسلے میں شرکیہ کلمات کہتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ میری امی جو ہے اس معاملے میں فرق نہیں کرتی ہے، اور وہ میں تو نہیں دیتا لیکن وہ جو ہے دیتی ہیں، تو اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ دیکھیے، کسی کو ہم بطور صدقہ کچھ دیں تو اس میں کئی ایک باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا کسی ایسے بھوکے آدمی کو کھلائیں جو متقی پرہیزگار ہے، دیندار ہے، جو شریعت پر چلنے والا ہے، جو توحید والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، نمازوں کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے۔ ایسے شخص کو آپ کھلائیں تو بے شک یہ سب سے زیادہ افضل چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا جو ہے متقی پرہیزگار بندہ ہی کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کو کھلائیں گے تو اس سے جو اس کو طاقت ملے گی، اس طاقت سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے توحید کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، تو یہ اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ بہت بلند جو ہے اعتبار سے یہ صدقے کی کیفیت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا صدقہ ایسے لوگوں کو دیں جو شرک نہیں کرنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں ہوں۔ اگر مسلمان ہیں تو زیادہ افضل ہے، جو شرک نہیں کرنے والے ہیں، ایسے موحدین جو محتاج ہیں، آپ ان کو ڈھونڈ کر دیں، کیونکہ وہ توحید والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، تو لہذا ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ آتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہی ہیں لیکن شرک کرنے والے ہیں، یا غیر مسلم لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کو دینے کی صورت میں آپ کو اجر تو ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو مشرک ہو یا غیر مسلم ہو تم اس کو نہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر صدقہ و خیرات ہی کا جو حکم، صدقہ و خیرات کا جب حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تفریق نہیں فرمائی کہ جو ہے بھئی یہ مسلم ہے تو اس کو دیا جائے، یہ غیر مسلم اس کو نہ دیا جائے، یہ موحد ہے تو دیا جائے، غیر موحد مشرک ہے تو نہ دیا جائے۔ ایسی کوئی تفریق جو ہے نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا تو اب اس میں جو ہے یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یتیم کو اور جو ہے جو اسیر ہے، جو قیدی ہے، جو مسکین ہے، اس کو جو ہے یہ کھانا دیتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ لوگ ابھارتے نہیں۔ تو مسکین سے مراد ہے عمومی مسکین ہے، جو بھی محتاج ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ اب بھی کوئی مسلمان اگر شرکیہ عقیدے پر ہے تو پھر جو ہے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم صحیح بات سمجھائیں، توحید سمجھائیں، اس کو جو ہے شرک کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بات اس کے سامنے پیش کریں۔ اور خاص طور پر انسان جب بھوکا ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے اگر حقیقی معنی میں اگر وہ بھوکا ہے، محتاج ہے، تو آپ کی بات کو سنے گا بھی وہ۔ تو اس کو دیتے وقت میں یا دینے سے پہلے اس کو بلائیں، اس کو سمجھائیں، دیکھیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ جو ہے اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی اور سے ملنے کا عقیدہ نہ رکھیں۔
تو ممکن ہے جو آپ کی یہ دعوت جو ہے آپ اس کو جو اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں اور جو ہے اس کو توحید کی دعوت بھی دیں، انشاءاللہ جو ہے وہ چیز جو ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے ہدایت کا ذریعہ اللہ بنا دے۔ تو لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اگر آپ دیں تو وہ جو ہے صدقے میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی جانور کو بھی کھلاتے ہیں، کسی جانور پر بھی آپ رحم کھاتے ہیں، کسی جانور کے لیے بھی آپ پانی رکھتے ہیں، تو یہ چیز بھی صدقے میں شامل ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے، تو اس واقعے میں اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں کے اندر اترا، پانی پی کر جو ہے جب اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ مٹی چاٹ رہا ہے اور جو ہے پانی کے لیے ترس رہا۔ تو اس کو تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت محسوس ہوئی اس کو کہ تھوڑی دیر پہلے بھی تو اسی حالت میں تھا جس حالت میں یہ کتا اس وقت موجود ہے۔ تو پھر سے اترا اور اپنے جو ہے موزے میں یہ جو چمڑے کا جوتا ہوتا ہے اس میں پانی بھر کر لا کر اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو اللہ نے قبول کیا اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو صحابہ تعجب ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں پر بھی ہمارا حق ہے کہ جانوروں پر جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی اللہ ہمیں اجر دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل کبد رطبۃ صدقہ، یا فی کل کبد رطبۃ اجر، یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار کے میں اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ تو جب جانوروں کو کھلانے پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے تو ایک انسان جو محتاج ہے یا بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، تو پھر اجر کیوں نہیں ملے گا؟ تو صدقہ ان کے لیے بھی ہے جو غیر مسلم ہیں یا مشرک ہیں، ان پر بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم جو ان کے لیے جب صدقہ کریں یا ان کی مدد کریں تو ان کو صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ بھی ان کو دعوت دیں، ان کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت پر رکھے اور جو ہے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سوال نمبر 39 جس میں سائل نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ میں رینٹ میں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور میرے گھر کا رینٹ 10,000 ہے، بٹ ابھی میری جاب چلی گئی ہے اور مجھے 14,000 والی ایک جاب مل رہی ہے، وہ ایک کمپنی میں۔ تو پہلا جو جاب تھا وہ شوٹنگ لائن میں تھا اور اس میں میری سیلری 25,000 تھی، لیکن نماز روزہ سب چھوٹ جاتا تھا تو میں وہ جاب چھوڑ دیا۔ اب پھر سے وہی جاب مل رہی ہے، تو کیا میں یہ 14,000 والی جو ہے جو بڑی تنگی کے ساتھ چل رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دوں اور وہ پرانی جاب جو ہے میں اختیار کر لوں؟ کیا اس کی اجازت ہے یا یہ حرام ہے؟ تو جواب ہے کہ سائل کے سوال ہی کے اندر جواب بالکل واضح ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی جو جاب جو تھی سب سے پہلے تو شوٹنگ والی جاب تھی، جو ظاہر سی بات ہے اسلامی اعتبار سے وہ لائن جو ہے جائز نہیں ہے، جہاں بہت ساری خرابیاں، بہت ساری خامیاں ہیں، شریعت کے خلاف بہت سارے معاملات شوٹنگ لائن میں ہوتے ہیں جو سب کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائل خود ہی جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ اس لائن میں جو تھے جب وہ جاب تھی ان کی تو اس میں نماز اور روزہ وغیرہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، تو نماز بھی چھوٹ جاتی تھی، روزے بھی چھوٹ جاتے تھے۔ اب جو دوسری جاب انہوں نے چینج کی تو وہ جاب جو ہے ان کے لیے کم سیلری والی ہے، جو پہلے 25 تھی تو اب 14 ہے۔ تو اس میں ان کا یہ سوال ہے کہ کیا میں پھر سے واپس اس جاب کو اختیار کر لوں جو جاب میں نے چھوڑ دی؟ اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے وہ جاب چھوڑی ہے تو اس اعتبار سے آپ نے چھوڑی ہے کہ وہ شریعت کے خلاف وہ جاب ہے اور احکام شریعت پر عمل کرنا اس میں ممکن نہیں تھا آپ کے لیے،
تو آپ اس جاب پہ اختیار کیے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بنسبت اس جاب کے دنیاوی اعتبار سے تو آپ کے لیے کم ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اور اللہ کے رضامندی کے اعتبار سے یہ جاب آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس جاب کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر و برکت سے نوازیں گے، کیونکہ وہ جاب جو پہلی جو تھی وہ حرام راستہ تھا اس کا، اور شریعت کی مخالفتیں اس معیشت میں تھی، اس روزی میں تھی، تو زیادہ ملنے کے باوجود بھی اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہونے کا امکان نہیں۔ لیکن اس جاب کے اندر جو کم تو ہے، لیکن اس میں شریعت کی خلاف ورزی اگر نہیں ہے، آپ کو نمازوں کے لیے، اذکار کے لیے، روزوں کے لیے اور دوسرے جو ہے شریعت کے احکام کو بجا لانے کے لیے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو یقیناً جو ہے یہ خیر والی جاب رہے گی آپ کے لیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خیر و برکت عطا کرے، اور اس سے بہتر روزی جو حلال ہو اللہ تعالیٰ آپ کو میسر فرمائے، اور جتنا ہو سکے قناعت پسندی کی زندگی آپ گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اخراجات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان جتنا بھی کمائے اسی کے اعتبار سے اخراجات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی 5 لاکھ بھی کما رہا ہے تو اخراجات بھی اسی کے لحاظ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو 5 لاکھ بھی اس کو جو ہے بس نہیں آتے، کافی نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا اسی طرح کی ہے، تو انسان جو ہے جتنا کچھ کفایت شعاری کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو روک کر حلال طریقے سے جو انسان خرچ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتوں کو نازل کرتے ہیں، اور خیر و برکت کی دعا بھی آپ کرتے رہیں۔ اور وہ دعا جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں وارد ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفاً روایت موجود ہے، جس میں یہ دعا بتائی گئی ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور جو ہے میرے گھر میں وسعتیں عطا فرما، اور میرے رزق میں تو برکت عطا فرما۔ تو رزق میں برکت کی دعا، اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان میں جو دعا رسول اللہ سے سکھلائی ہے: رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، تو اس کے اندر جو 7 دعائیں کی گئی ہیں، 7 دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ دعا کریں، جس میں وارزقنی بھی ہے، اے اللہ تو میرے رزق عطا فرما، یعنی اگر رزق کی تنگی ہے تو دور فرما، میرے رزق کو بڑھا دے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس طرح کی دعائیں جو خیر و برکت کی دعائیں ہیں، اور اس کو بڑھانے والی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو آپ کثرت سے آپ پڑھا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اور حلال پر رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ حلال روزی اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی بنا دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 40، جس میں یہ سوال ہے کہ اگر والد شرابی اور مشرک بھی ہے تو کیا ان کو پناہ دینا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ جس جگہ پہ وہ رات میں ہوتے ہیں وہ جگہ اس جگہ پہ دن میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس صورت میں کیا ان کو یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ کسی دوسرے بیٹے کے پاس انتظام کر لیجئے؟ جواب یہ ہے کہ والد جیسے بھی ہے وہ والد ہے، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اور جو ہے ہر قسم کی غلط کاری کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ والد ہے۔ اولاد کے لیے وہ والد ہی شمار ہوگا، اور جو ہے والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کو ادا کرنا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے والدین مشرکین ہیں، کافرین ہیں، تو لہذا تم ان سے ناطہ توڑ لو، قطع تعلق کر لو، ان سے کوئی رابطہ نہ رکھو، ان کو اپنا دشمن سمجھو، یہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ کہیے کہ والدین جو ہے جو مشرک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام آنے کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد
تقریباً 10 سال جو ہے آپ ابو طالب کے ساتھ رہے جب تک وہ زندہ رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 نبوی میں آپ نبی بنے، 40 جو آپ کی عمر تھی تو اس وقت آپ نبی بنے، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال جو ہے آپ ابو طالب کے ساتھ رہے۔ آپ کی عمر جب 50 سال کی تھی تو اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا اور وہ شرک ہی پر مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا، نہ آپ کے اور رشتہ داروں سے آپ نے قطع تعلق کیا، بلکہ آپ اپنی دعوت میں کھلے انداز سے کہتے تھے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں کلمہ توحید کے اقرار کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارا اور رب کا معاملہ ہوگا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان میں جو رشتہ داری ہے وہ تو میں نبھاؤں گا۔ تو یہ آپ کی رشتہ داری کو نبھانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے رہے مکے کے اندر بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ آپ کے سگے داماد حضرت زینب کے شوہر تھے ابو العاص، تو وہ جو ہے مشرک ہی رہے ایک زمانے تک، بلکہ جنگ بدر تک بھی آپ مشرک ہی رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے اسلام لے آئے کچھ عرصے کے بعد۔ تو شروع کے آپ ہجرت کرنے کے بعد بھی 2-3 سال جو اسلام سے وہ دور رہے آپ کے بڑے داماد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق نہیں کیا، بلکہ ان سے معاملات بھی جاری رکھے آپ نے، اور ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اور بے شمار واقعات ایسے ہیں جو صحابہ اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے انہوں نے اچھے تعلقات کو قائم رکھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی ہمیں حکم دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں خصوصی ہدایات ہم نے دی ہیں، خصوصی نصیحت ہم نے کی ہے، اور تاکہ جو ہے وہ ان کی تابعداری کرے، ان کی بات کو مانے۔ ہاں اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ جو ہے وہ دونوں نے والدین اگر تمہیں شرک کی طرف جانے کا حکم دیں، شرک کی طرف تم کو لانے کی کوشش کریں، تو پھر اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں بھلے انداز سے، اچھے انداز سے تم ان کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ صاحبہما مطلب ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو بھلے انداز سے دنیا کے معاملات میں۔ قطع تعلق کا حکم نہیں دیا، بلکہ اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی طرح ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سائل نے سوال کیا ہے کہ والد مشرک ہے یا ہے کہ جو ہے وہ گنہگار ہے، شرابی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ اپنے والد کے لیے آپ خاص دعا کریں، آپ کے اپنے سجدوں میں، اور خصوصی جو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں آپ اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ تو توحید کی نعمت سے انہیں سرفراز کر دے، یا اللہ جو ہے ان کو شراب کی اس لت سے ان کو جو ہے تو دور کر دے، وہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، اس کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ ان کو پیار بھرے انداز سے، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کیونکہ آپ اولاد ہیں تو لہٰذا درش روئی نہیں، سختی نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ، سمجھانے کے انداز سے ان کو نرمی پیار کے ساتھ سمجھائیں، سمجھاتے رہیں، ایک بار نہیں 10 بار سمجھائیں، 20 بار سمجھائیں، 100 بار سمجھائیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے بات جو ہے اثر کروا دے اور ان کو توفیق ہو جائے، تو لہٰذا مایوس نہ ہوں، ان کو جو ہے آپ نصیحت کرتے رہیں، یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو دوسرے جو علماء کے جو تقریریں ہیں یا علماء کے جو کلپس ہیں ان کو جو ہے اس معاملے میں ان کو سننے کے لیے کہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے وہ انہیں ہرگز جو ہے اپنے گھر سے نہ نکالے،
ان کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اسی طرح اگر قرآن کی تعلیم اگر دن میں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ وقت جو ہے خیر و برکت کا وقت ہے، وہ عمل جو ہے اچھا عمل ہے، خیر والا عمل ہے. لیکن اگر رات میں وہاں پر والد اگر رک رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ الگ معاملہ ہے. اور آپ کا حسن سلوک جو ہے یہ الگ معاملہ ہے. تو لہٰذا آپ اپنے والد کو اپنے گھر سے نہ نکالیں، نہ جو ہے آپ کو نکالنے کا کوئی حق ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور جتنا کچھ ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے سلوک سے اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دے اور ان کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے. اور ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے، ہدایت و توفیق کے دروازے کھول دے. آمین یا رب العالمین. سوال نمبر 41 جو ہے 41، اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کیا زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اگر وہ اس کے پاس قرض ہے تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ قرض اپنے شوہر کا وہ کیا ادا کر سکتی ہے اگر شوہر کمانے والا اگر نہیں. دیکھیے عمومی طور پر کیا بات یہ ہے کہ شوہر ذمہ دار ہے عورت پر خرچ کرنے کا، تو شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی بچوں کا پالنا شوہر کی اپنی ذمہ داری. تو اگر وہ اپنی زکوٰۃ بیوی بچوں کو دے یا ان کو خرچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زکوٰۃ گویا خود ہی وصول کر لیا، اس نے اپنی زکوٰۃ خود ہی دے، جو ذمہ داری جن پر خرچ کرنے کی ان پر خرچ کر کے یا ان کو دے کر اپنی زکوٰۃ گویا ریٹرن اس نے حاصل کر لی، جو جائز نہیں ہے. لیکن اگر خاتون بیوی جو ہے وہ شوہر کی مالی حالت کے اعتبار سے یہ سمجھتی ہے کہ شوہر جو ہے ابھی اس کو جاب نہیں ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، اس پر قرض کا بوجھ چڑھ گیا ہے اور جو ہے وہ اتار نہیں سکتا، تو اب یہاں پر بیوی جو ہے مالدار ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنے شوہر کی تکلیف میں، اس کی مشکل میں وہ کام آئے، زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بلکہ وہ اپنے پیسوں سے اس کی مدد کرے. کیونکہ جس طرح شوہر کے پیسے وہ بیوی کے ہوتے ہیں اور بیوی کا جو مال ہوتا ہے وہ بھی شوہری کے جو ہے معاملات میں وہ صرف ہو سکتا ہے. تو یہ آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپس کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی اگر مالدار اگر ہے تو اپنے مال سے شوہر کی مدد کرے اور اس کے قرض کو اتارنے کی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جن کا نام زینب تھا، اور یہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اور ان کا سوال یہی تھا جو یہاں پر کیا گیا، کیا میں اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ یہ پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یہ تشریف لائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمے، ان کی کفالت میں یا ان کی ذمہ داری میں ان کے خود کے بچوں کے علاوہ دوسرے بچے بھی موجود تھے جو کسی اور بیوی سے وہ بچے تھے اور وہ بچے ان کے نہیں تھے. تو ان کے خرچ کی ذمہ داری بھی حضرت عبداللہ بن مسعود پر آ گئی تھی. تو اب ان پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو ان کی بیوی جو حضرت زینب تھی، یہ سوال انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کو اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ ان بچوں پر خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو کیا میں اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا مال جو بیوی کی طرف سے شوہر کو مل رہا ہے، شوہر اپنی بیوی بچوں پر نہیں خرچ کر رہا، شوہر جو ہے دوسرے بچوں پر جو اس کی کفالت میں اس کی ذمہ داری میں آ گئے تھے ان بچوں پر خرچ کرنے والا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اگر جو ہے وہ مال جس طرح یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ بیوی شوہر کو ادا کر رہی ہے، پھر وہی مال جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، تو اس میں علماء نے اجازت نہیں دی، سوائے یہ کہ اگر جو ہے شوہر مقروض ہے، یہ مال
کہیں اور جا رہا ہے، اس کے قرض کو اتارنے کے لیے دیا جا رہا ہے، یا اس کے جو کسی معاملے میں پھنس گیا ہے، کسی کا قرض دار ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، لوگوں کو دینا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر اس بیوی کے زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قرض کو اتار دیا تو علماء نے اس کے اندر اجازت دی ہے، کیونکہ وہ مال جو ہے واپس سے اس بیوی کی طرف یا اس کے بچوں کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے، بلکہ کسی اور مصرف میں، کسی اور فیلڈ میں جو اس کو خرچ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں اس کی اجازت موجود ہے، واللہ اعلم۔ سوال نمبر 42 جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو ہوتے ہیں اس میں پرچیز کرنے سے کیش بیک دیتا ہے، جیسے کہ 500، 1000 روپے، تو اس پیسے کا کیا کریں؟ اور کارڈز استعمال کرنے سے بینک پوائنٹس دیتا ہے جو ایکسپائر ہونے سے پہلے ریڈیم کرنا پڑتا ہے، اور انہی کی ویب سائٹ سے کچھ خریدنا پڑتا ہے۔ یہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، تو کیا کوئی پروڈکٹ خرید کے کوئی غریب کو بنا سوال کی نیت سے دے سکتے ہیں یا نہیں، اور انٹرسٹ کے پیسوں کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ سے جو کیش بیک آتا ہے اس کے کنزیومر کو، جو وہ کریڈٹ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے جو خریدتا ہے، تو 500، 1000 روپے جو بھی پیسے واپس آتے ہیں در حقیقت جائز نہیں۔ سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہی جو ہے یہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ اپنے طور پر اس کو اپنے اس وقت میں جو گریس پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے چاہے آپ ادا کرنے والے کیوں نہ بنے، لیکن پھر بھی کریڈٹ کارڈ کا استعمال علماء نے جائز نہیں قرار دیا، 2 قباحتوں کی وجہ سے۔ پہلی قباحت تو یہ ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں تو پھر یہ بینک کو سے آپ کی ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے اس گریس پیریڈ سے آگے چلے گئے، اس پیریڈ کے اندر آپ نے پیسوں کو ادا نہیں کیا تو آپ انٹرسٹ بھریں گے۔ یہ چاہے آپ بھریں نہ بھریں بات کا مسئلہ، لیکن شروع میں جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو اسی ایگریمنٹ کو سائن کر کے آپ لیتے ہیں، تو اس بات کا آپ اقرار کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ میں داخل ہوں گے۔ آپ اگر لیٹ ہو گئے تو جو ہے وہاں پر انٹرسٹ آپ بھریں گے، یہ آپ اگریمنٹ سائن کر کے آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ اس انٹرسٹ کے معاملے میں اگری ہو گئے کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، جو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ دوسری چیز جو ہے، یہ بات بھی بتانے والوں نے بتائی کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو اگرچہ کہ آپ اس گریس پیریڈ میں آپ نے اس کا ادا کر دیا، آپ نے کوئی ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو آپ نے صحیح سمجھ لیا، لیکن در حقیقت جس کمپنی کو آپ نے پے کیا ہے اس کمپنی پر وہ کریڈٹ کارڈ والی جو بینک ہے وہ 2% یا 2.5% اس طرح ایک پرسنٹیج متعین کر کے ان سے انٹرسٹ لیتی ہے، اور یہ انٹرسٹ ان سے لینے کا ذریعہ کون بنتے ہیں؟ ہم جو کریڈٹ کارڈ کو جو یوز کرتے ہیں تو ہم جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنے کہ وہ بندہ جو کمپنی والا ہے وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے اور کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ پر وہ جو ہے انٹرسٹ ادا کرے، تو اس کو انٹرسٹ ادا کرنے پر خریدنے والے نے مجبور کیا، تو جو کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والا ہے وہ جو ہے سامنے والے کو انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے اس نے اس کو کھینچا ہے زبردستی، اور یہ اور بات ہے کہ وہ راضی ہو کر اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مان گیا، لیکن انٹرسٹ میں اس کو داخل کرنے کے لیے جو یہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنے والا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ دو بڑی قباحتیں ہیں کریڈٹ کارڈ کے یوز کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے اس کو علماء نے اس کو جائز نہیں قرار دیا کریڈٹ کارڈ کو۔ جب یہ چیز جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس سے جو ہے کیش بیک جو آئے وہ تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے ڈیبٹ کارڈ سے بھی جو کیش بیک جو آتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیش بیک جو آپ کو جو ہے بینک جو دیتی ہے
وہ کس خوشی میں دیتی ہے یا کون سا پیسہ دیتی ہے؟ کیا وہ اپنے جیب سے دیتی ہے؟ یہ تو لوگوں کا سود جو جمع ہوتا ہے اس کے پاس میں، اس سود سے جو آپ کو حصے دار بناتی ہے۔ تو سودی کاروبار میں یا سودی جو ہے آپ کے جو ہے گفٹ میں جو آپ بھی حصے دار بن گئے، تو سود کا جو معاملہ ہے اس میں کسی بھی طرح کی حصے داری وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیش بیک والا جو مسئلہ ہے اور لوگوں کو انٹرسٹ میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے یہ بینکس بناتی ہیں، تو لہٰذا اس سے دور رہیں۔ اور اسی طرح جو پوائنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ پوائنٹس آپ کو بینک جو ہے دیتی ہے ہر ٹرانزیکشن پر، اور پھر وہ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ریڈیم کر لو، ان پوائنٹس ایکسپائر ہونے والے ہیں، اور جو ہے اگر نہیں ہو تو ایکسپائر ہو جائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، تو لہٰذا آپ اس کو خرید لیں۔ تو اب یہ جو پوائنٹ جمع کر کے جو بینک آپ کو دیتی ہے، یہ بھی جو ہے پیسہ کیا ہے؟ یہ بھی جو اسی سود کا پیسہ ہے جو آپ کو جو ہے جو اس کا جو سود سے جو اس کو نفع مل رہا ہے، اس میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے آپ کو وہ یہ پوائنٹس کی شکل میں، اور جو اس کے ساتھ جو پروڈکٹ جو ان پوائنٹس کو جمع کر کے جو انسان لیتا ہے، تو یہ اسی سود ہی کے پیسوں سے یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ پوائنٹ جمع کر کے ریڈیم کرنا بھی بینکوں سے یہ بھی جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو جو ہے سودی معاملات میں ملوث کرنے کے برابر ہے، بلکہ ملوث کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہنا کہ ہم پوائنٹ جمع کر کے اس چیز کو لیتے ہیں پھر ہم جو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے جیسے جو ہے آپ کہیں کہ بھائی ہم جو ہے ایک شراب کی بوتل لیتے ہیں، پھر وہ شراب جو ہے کسی ہم کافر کو دے دیتے ہیں، یا کہ کوئی نجاست اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پھر وہ نجاست جو ہے ہم جو ہے کہیں اور پھینک دیتے ہیں، اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے حرام چیز ہے، ایک نجس ہے، تو اور جو ہے جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ شریعت کی نظر میں وہ نجاست والی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ خبائث کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا۔ خبیث چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، جو خبیث ہیں ان کی نجاست کا حکم ہے۔ یہ اور بات حسی نجاست نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونا نہیں ہے، لیکن یہ جو معنوی نجاست ہے تو اس سے دور رہنا، یہ جو ہے یہی عقل مندی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سود کی کسی بھی شکل میں ملوث نہ ہو۔ اب یہ پوائنٹ جانے دیں، آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا نقصان ہو بھی رہا ہے تو بھی جو ہے آپ کو سود میں داخل نہیں ہونا ہے۔ تو اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ ہم لے کر کسی اور کو دے دیں، یہ طریقہ ہی غلط ہے، کیونکہ سود کے اندر آپ کو ملوث ہی نہیں ہونا، اس کو جو ہے آپ کو لینا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ باقی جو اگر یہ سوال آخر سوال یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ کے پیسے اگر آ گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ انٹرسٹ والی جو بینکس ہیں اس کے اندر جو ہے آپ انٹرسٹ والا اکاؤنٹ نہ بنائیں۔ آپ اگر ہو سکے تو کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ جو ہے جمع نہیں ہوتا، سیونگز اکاؤنٹس میں جو ہے انٹرسٹ جمع ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کھلوا سکتے ہیں تو پھر وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر انٹرسٹ فری مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے سیونگز میں ہی جو ہے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا کھولے ہیں، تو پھر آپ جو ہے ہر 3 مہینے پر جو سود جمع ہوتا ہے، کسی بینک میں 3 مہینے پر، کسی بینک میں 4 مہینے پر جو جمع ہوتا ہے، تو اس سود کو جو ہے آپ مانیٹر کرتے رہیں۔ جیسے ہی جو سود کی انٹری ہو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، آپ جو ہے اس کو نکال دیں، یا آپ کو اندازہ ہے کہ 3 مہینے پر آپ کے اماؤنٹ پر اتنا سود جو ہے وہ داخل کریں گے، تو وہ اماؤنٹ داخل ہونے سے پہلے جو ہے آپ وہ اماؤنٹ جو ہے نکال دیں اپنے اکاؤنٹ سے اور محتاجوں تک پہنچا دیں، تاکہ سود جو ہے آپ ایک دن بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہ رہے۔ اب رہا کس کو دیں، تو جو بھی محتاج ہے، جو بھی غریب ہے، جو بھی حاجت مند ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ بعض علماء نے جو ہے مسلمانوں کو دینا پسند نہیں کیا، لیکن اگر محتاج ہے مسلمان، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ جو ہے محتاج ہے اور جو ہے حاجت مند ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو پیسے، یہ اور بات ہے کہ ان پیسوں کو دینے کا آپ کو
اجر تو نہیں ملے گا، صدقہ و خیرات کا اجر تو نہیں ملے گا، لیکن سود آپ ہٹے ہیں اور سود سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، انشاءاللہ وہ اجر آپ کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔